بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 27 جولائی 2019 ہے اور سیچرڈے ہے۔ اس ٹائم ہم اپنی کلاس سے بیٹھے ہیں اور یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو کیڈٹ کالجز کی تیاری کر رہے ہیں فار 8th کلاس ایڈمیشن۔ تو اس کلاس میں ہم ان سے مختلف آرٹیکلز اور مختلف جو پیپرز ہیں مختلف کیڈٹ کالجز کے ان کی پریکٹس کراتے ہیں۔ تو ابھی میں نے ان کو ایک ٹاسک دیا تھا، تو اس ٹاسک پہ جانے سے پہلے لیکچر کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے۔ تو تلاوت کے لیے میں بلا رہا ہوں محمد طلح کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جزاک اللہ۔ اب نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں عمر رشید۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، اٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری۔ یاد نہیں تمہیں وہ منظر، خواجہ نے جب خود چل کر ویلاک کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. کیڈٹ کالجز میں جو ایڈمیشن ہے بچے کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے ایڈمیشن لیتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی کا ان کو شوق ہے. پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس سے یہ محبت کرتے ہیں، اور پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں یہ جانا چاہتے ہیں. اسی مقصد کے لیے یہ کیڈٹ کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اور اس کی یہ تیاری مجھ سے کر رہے ہیں. تو ان کو ہر حوالے سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ ان میں وہ تمام صلاحیتیں پیدا ہو جائیں جو کہ ایک کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کانفیڈنس، نالج اور فزیکل فٹنس، ان پہ اسپیشل توجہ دی جاتی ہے، فوکس کیا جاتا ہے. فزیکل فٹنس کے لیے اسٹوڈنٹ سے ہم رننگ بھی کراتے ہیں، پش اپ سیٹ اپس بھی کراتے ہیں تاکہ فزیکل فٹ ہوں، اور اس حوالے سے وہ ناکام نہ ہوں. نالج کے لیے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ مختلف کیڈٹ کالجز انٹری ٹیسٹ کے پیپر وہ حل کرائے جاتے ہیں. ٹاپ کلاس کے جتنے بھی پاکستان کے کیڈٹ کالجز اور ملٹری کالجز ہیں، ان کے جتنے پرانے پیپر ہیں جو ہو چکے ہیں، ان پیپروں کو سامنے رکھ کے ان کی تیاری کرائی جاتی ہے. اس کے علاوہ مختلف بک سے تیاری کرائی جاتی ہے، انٹرویو کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں تاکہ اس حوالے سے بھی بچے کانفیڈنٹ ہوں، اس فیلڈ میں بھی اپنا لوا منوا سکیں، کسی سے پیچھے نہ ہوں. تو آج ان کو میں نے ایک آرٹیکل دیا تھا لکھنے کے لیے، اور اس آرٹیکل، اس مضمون کا عنوان تھا عظمت والدین، والدین کی عظمت. اور ان کو ٹائم ٹوٹل میں نے دیا تھا 10 سے 15 منٹ. 10 سے 15 منٹ میں انہوں نے کیا لکھا وہ ہم ان سے سنتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں. موسم کافی اچھا ہو چکا ہے، بارش شروع ہے، تو دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھوڑی دیر پہلے. کتنی دیر پہلے مانگی دعا؟ 10 منٹ پہلے. اللہ رب العزت نے فوراً دعا قبول فرمائی، اور فوراً بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے. تو بارش میں ہم بھیگ بھی رہے ہیں، باہر بیٹھے ہیں. ہم نے سوچا کہ باہر کلاس لیتے ہیں آج، لیکن بور نہیں ہو رہے بلکہ انجوائے کر رہے ہیں اس بارش. ایسی بات ہے. سب سے پہلے جس اسٹوڈنٹ کو میں بلاؤں گا مضمون سنانے کے لیے، یہ ہے تو بہت چھوٹا سا لیکن بہت انٹیلیجنٹ اور ہارڈ ورکنگ ہے، یہ محنت کرتا ہے یہ بچہ. اس کا نام ہے عامر خان، اور یہ ہے ساؤتھ وزیرستان ٹریبل ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے. سروا کا رہنے والا ہے. جی آپ آئیں، اسی گیلی کرسی پہ بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. گرمی ہے ویسے بھی، ابھی موسم اتنے عرصے بعد بارش ہوئی ہے تو اس کو انجوائے کریں. مضمون والدین کی عظمت. ہمیں والدین کی عظمت کرنی چاہیے. والدین جو کہے اس کو فوراً ماننا چاہیے. وہ جیسے بھی کمرے میں آ جائے چپ چاپ بیٹھنا چاہیے. والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے. اگر والدین کچھ مانگے تو فوراً لانا چاہیے. والدین جس نوکری کا کہے اس نوکری کو کرنا چاہیے. آج کل لوگ خود سے کام کرتے ہیں. والدین جو کہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں. ہمیں والدین کے بازو دبانے چاہیے، ان کا سر دبانا چاہیے، ان کے پاؤں دبانے چاہیے. وہ جب بیمار ہو تو ان کو ڈاکٹر خود لے جانا چاہیے. ان کی گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو، اس کو صاف کرنا چاہیے. والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. شکریہ. ماشاءاللہ، آپ عزت کرتے ہیں والدین کی؟ یس. تالیاں بجائیں، اچھے آرٹیکل سنا ہے اس میں. تو والدین جب بیمار ہوتے ہیں، آپ کے والدین جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان کی کیا خدمت کرتے ہو؟ سر میں ان کے پاؤں دباتا ہوں، سر دباتا ہوں. اچھا، پاؤں دباتے ہیں والدین کے، ماشاءاللہ. سر دباتے ہو اور چیزیں لاتے ہیں. سب چھوٹے ہیں بہن بھائیوں میں آپ؟ نہ سر، بڑا. سب سے بڑے ہو. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 12 ایئرس. 12 ایئرس. اور کس کیڈٹ کالج میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں آپ؟ تربیلا. کیڈٹ کالج تربیلا میں یس. یا وابڈا کیڈٹ کالج تربیلا؟ تربیلا میں 2 کیڈٹ کالجز ہیں،
एक वापडा कैड कॉलेज तरबेला और एक कैड कॉलेज तरबेला है, वापडा वापडा कैड कॉलेज तरबेला में। तो दोनों में अप्लाई कीजिएगा ना, 50 दोनों में अप्लाई कीजिएगा, बाद में देखें किस में आपको जॉब भेजते हैं हम। बैठ जाएं आप। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट जो आएगा, इसका ताल्लुक भी साउथ वज़ीरिस्तान ट्रिबल डिस्ट्रिक्ट और जगह का नाम है स्पिनकई। इसका नाम मोहम्मद तलहा। तलहा आ जाएं। स्पिनकई कैसा शहर है ये बताएं पहले, गए आप स्पिनकई? यस सर। स्पिनकई की सबसे मशहूर क्या जगह है? सर ऊपर यहाँ छोटे गाँव में है सर ये। आपका ना नज़र खेल है, गुड़ी खेल है वहाँ पे, साथ साथ छोटे। आप नज़र खेल के रहने वाले हो बेसिकली, ठीक है जी। सुनाएं बेटा, आपने क्या लिखा है? वालिदैन की अज़मत, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, इनकी हर बात माननी चाहिए। वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है, इसलिए हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए। इनके आगे ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ मांगे तो फ़ौरन लाना चाहिए। हमें अपने वालिदैन से प्यार करना चाहिए। सबसे ज़्यादा वालिदा की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि वालिदा की कदम के नीचे जन्नत है। इनका सर दबाना चाहिए। इनको अगर कोई परेशानी हो तो इनकी परेशानी दूर करनी चाहिए। वालिदैन की इज़्ज़त करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। गुड, शाबाश, क्लैपिंग करें। ये बहुत छोटा लिखा है इसलिए कि टाइम कम था आपके पास। प्रैक्टिस करेंगे तो आपने ऐसे जो लिखना ना, जो मजमून होता है उर्दू का या इंग्लिश का ऐसे, तो आपने कम से कम कितने पेज का लिखना है? मैंने क्या बताया, कितने पेज का लिखना है? 2 पेजेस का लिखना है आपके, कम से कम 2 पेजेस का लिखना है। समझ आई बात? ठीक है, बैठ जाएं। नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास अपनी जहानत की तजरियाँ दिखाने के लिए, इसका नाम है फजील हैदर और ये रहने वाला है बस्ती दिवाली, डेरा इस्माइल खान, बस्ती दिवाली। जी बैठे हैं आप। बेसिकली आप किधर के रहने वाले हैं? बस्ती दिवाला ख़ास डी खान के हैं। जी फजील, आपने क्या लिखा है? मजमून वालिदैन की अज़मत, हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और वालिदैन के सामने ऊंचा नहीं बोलना चाहिए और वालिदैन के कहना मानना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनका हर कहना माने और उनकी हर बात माननी चाहिए और वालिदैन का फरमाबरदार बननी चाहिए। कि हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि माँ के कदमों तले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जब नबी पाक का नाम है तो क्या पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोबारा पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया माँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, स्टार्ट करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करें और उनके हर कहना माने। और जो लोग वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और इसलिए हमें अपनी वालिदैन की से मोहब्बत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। और वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है और हमें अपनी वालिदैन से प्यार करना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। गुड, शाबाश, क्लैपिंग करें इसके लिए। नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट आ रहा है, इसका ताल्लुक KPK की सिटी बनू से है और ये बनू से पढ़ने के लिए आया हमारे पास। इसका नाम है फैज़ान। फैज़ान, ओके फैज़ान सुनाएं। आज मुझे जिस मौजू पर लबो कुशाई करने का मौका मिला है वो वालिदैन की अज़मत। हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनकी हर काम करना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत माँ के पाँव तले है। वालिदैन हमारा ख्याल रखते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं और वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है और हमें अपने वालिदैन से प्यार करना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनकी नहायत अदब पेश आना चाहिए और उनके बात के आगे उफ तक नहीं करना चाहिए और हमें वालिदैन से बहुत प्यार करना चाहिए ताकि हमें हर काम में कामयाबी हासिल हो। हज़रत उवैस साबित थे, लेकिन उनके वालिदैन की खिदमत की वजह से उन्हें सहाबी का दर्जा मिला और वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है। गुड, शाबाश। नेक्स्ट जो बेटा आ रहे हैं हमारे पास, स्टूडेंट आ रहे हैं, अलियान का ताल्लुक क्या है? मिठापुर किधर है? चश्मा रोड पे। और चश्मा रोड पे पहाड़पुर एक गांव है डेरा इस्माइल खान का। पहाड़पुर, चश्मा रोड, मिठापुर से ये बच्चा है पढ़ने के लिए। आप बेटा किस कॉलेज में जाना चाहते हैं? सर कोहाट। केड कॉलेज कोहाट जाना चाहते हैं। तो क्यों आप केड कॉलेज को कोहाट जाना चाहते हैं? सर शौक है। शौक है? जी। आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में? एयरफोर्स। आप सुनाएं बच्चे, क्या लिखे आपने?
والدین کی عظمت. گڈ, ہمیں یہ آواز والدین چاہیے. کی عزت کرنی چاہیے. میرے والدین بہت اچھے ہیں, وہ ہمیں ہر چیز لا کر دیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کی چابی ہے. والدین ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں, وہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے ماں کی بہت خدمت کی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز چھوڑ کر آ جاتا. ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے نہایت ادب سے پیش آنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو, کیونکہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور کسی کی آخرت میں, لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. ہمیں والدین سے دعائیں لینی چاہیے تاکہ ہمیں کامیابی حاصل ہو. والدین کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس کرنی کو تابعی سے صحابی کا درجہ حاصل ہوا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بیٹھیں. یہ تھا میٹھا پور چشمہ روڈ پہاڑ پور کے اسٹوڈنٹ علیان. آپ کا آج پہلا دن ہے اکیڈمی میں, تیسرا دن ہے اس کا. انشاءاللہ یہ اس مہینے کے بعد امپرومنٹ نظر آئے گی سب میں. محمد طفیل درابن چنگی ڈیرہ اسماعیل خان. محمد طفیل. میرا نام محمد طفیل ہے. میرا مضمون یہ ہے کہ والدین کی عظمت. میرے والد کا نام محمد سلیم ہے. میرے والد کی عظمت بڑی شان ہے. میرے والدین میرے بہت خیال رکھتے ہیں. میرے ابو نے مجھے کیڈٹ اکیڈمی میں داخلہ دلایا. میری اپنی میری امی مجھے بہت خیال رکھتی ہے. میرے والدین بہت پیار کرتے ہیں میرے امی مجھے دعائیں دیتی ہے. میرے والدین کی عظمت بڑی شان ہے. میرے والدین بہت اچھے ہیں. میرے ابو میرے لیے عید کے لیے جوتے اور کپڑے لے کر دیتے ہیں. میرے ایک بھائی اور بہن ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوش رکھے. آمین آمین. جی شاباش. نیکسٹ جو اسٹوڈنٹ بلا رہے ہیں, بڑا ذہین بچہ. اگر اس کو آپ آرٹیکل کوئی بھی دے دیں اس بچے کو اور اسے کہیں 10 منٹ کے بعد یہ آپ نے لکھنا ہے یاد کر کے, تو اسی طرح لفظ بلفظ 10 منٹ میں لکھ لے گا, چاہے وہ انگلش کا ہو چاہے اردو کا ہو. اس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے. محمد رشید عمر رشید ناد علی ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان. عمر رشید. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین کی عظمت. میرے والدین میرے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ وہ ہمیں چھوٹے وقت سے بڑے وقت تک ہمارا خیال رکھتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں اٹھنا چلنا اور کھیلنے کی سمجھ نہیں ہوتی. وہ ہمیں ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھاتے ہیں اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اچھے اسکولوں میں پڑھنے بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں. مگر ہم ان کا دل خوش کرنے کے بجائے ان کو تکلیف دیتے ہیں. وہ جس چیز سے منع کرتے ہیں ہم اسی چیز کی طرف ہمارا دھیان زیادہ جاتا ہے. جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. ہمارے والد ہم دن رات محنت کر کے ہم پیسے اکٹھا کرتے ہیں اور ہماری والدہ ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کرتی ہیں. اگر ہم ان سے کوئی تھوڑا سا کھانا خراب ہو جائے تو ہم ان کا دل بہت دکھاتے ہیں. اور جب ہم کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, لیکن جس عہدے پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہی کی محنت کی وجہ سے ملتا ہے. میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے اور ان کے لیے ہمیں محنت کر کے بڑا آدمی بننا چاہیے جس کی وجہ سے ان کا دل خوش ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا اور باپ کا ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. والسلام. جزاک اللہ. گڈ. شاباش. نیکسٹ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پر فیمیل اسٹوڈنٹ بھی بیٹھی ہیں جن کی صرف آواز آئے گی, آپ کو سنائی دے گی انشاءاللہ. تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ آ رہا ہے, اس کا نام بھی عمر ہے. وہ عمر رشید تھا, یہ عمر حمزہ خان ہے. کلاچی سے اس کا تعلق ہے. آپ کلاچی سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ جی جی سنائیں بچے. السلام علیکم.
آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے والدین کی عظمت۔ والدین ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہم ان سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں جدھر سے بھی جیسے کر کے وہ ہمیں لا کر دے دیتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ انگلی پکڑ کر ہمیں چلانا سکھاتے ہیں۔ ہم جب 6 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اچھے اسکول میں داخل کر دیتی ہے، جو گاؤں یا شہر میں سب سے اعلیٰ اسکول ہوتا ہے۔ اعلیٰ اسکول ڈال دیتے ہیں۔ ہم ہماری اسکول فیس پھر دیتے ہیں مہینہ کے لیے۔ پھر اگر ہم خدا نہ خواستہ ہم 1st 2nd 3rd یا 4th 5th 7th آ جائیں تو پھر وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ خیر ہے بیٹا، ابھی اس بار پیچھے آ گئے ہو، اگلی بار محنت کرو کہ فرسٹ آ جاؤ۔ وہ ہمارے لیے میرے لیے جنت ہے۔ شکریہ۔ گڈ شاباش۔ جی ابھی فیمیل اسٹوڈنٹ ہمیں سنائیں گے آرٹیکل۔ سب سے پہلے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں کیڈ کالج میں جانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میرا شوق ہے۔ کس میں شوق ہے آپ کو؟ آرمی میں، ایئر فورس میں، نیوی میں؟ ایئر فورس۔ ایئر فورس میں کون سی برانچ میں جانا چاہتی ہیں؟ جی ڈی پائلٹ۔ جی ڈی پائلٹ بننا چاہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیڈ کالج مردان کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ جی آپ پڑھیں، کیا سنا ہے آپ نے؟ والدین کی عظمت۔ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہے۔ ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے اور کبھی اف نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے اسکول کے سر یا ٹیچر بھی ہمارے والدین کی طرح ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ ماں کے پاؤں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کو کسی بات پہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کا ہم پہ حق ہے اور ہمارا بھی ان پہ حق ہے۔ شکریہ۔ جی جزاک اللہ، گڈ شاباش۔ ماشاءاللہ بچوں موسم بہت اچھا ہو گیا۔ مری بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ مری کی طرح خوبصورت ٹھنڈا موسم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی بارش ہوگی تاکہ یہ جو گرمی عدت ہے ڈیر اسماعیل خان کی کم ہو، تو اس موسم سے آپ لطف اندوز ہوں اور ساتھ ساتھ نالج بھی حاصل کریں۔ جی بیٹا سنائیں، نیکسٹ ہماری اسٹوڈنٹ آ گئی ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں گا آپ کیوں آرمی میں جانا چاہتی ہیں؟ شوق ہے۔ آرمی میں، ایئر فورس میں؟ ایئر فورس۔ جی ڈی پی پڑھنا چاہتی ہیں آپ بھی؟ جی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا لکھا سنائیں۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے والدین کی عزت۔ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت کے لیے اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں والدین جیسی نعمت عطا کی ہے۔ جو بچہ والدین کی عزت کرتا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب اور خوشحال رہتا ہے۔ جو بچہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہے تو دنیا میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، اور جو بچہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کی ہر بات ماننی چاہیے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی بھی بات پر تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ سب ہماری ہی بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے والدین کی بات نہ مانی تو ہم زندگی بھر پچھتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ جی اس بچی نے کہا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یہ جو فرمایا گیا اف تک نہ کہو، اف کا کیا مفہوم ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اف، اس پہ پوری ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے۔ اف سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاؤں گا اف کا مطلب، کہ اگر آپ کو آپ کے والد صاحب یا والدہ فار ایگزامپل آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں سودا لے آئیں، بازار سے فلاں چیز لے آئیں آپ، اور وہ آپ لیں، کافی دور گئے پیدل، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ چیز نہیں چاہیے تھی، ہمیں یہ چیز چاہیے تھی، اس کو چینج کر کے لے آؤ۔ پھر آپ چلے گئے، پھر آپ آئے، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ چیز نہیں چاہیے، یہ چیز چاہیے تھی، پھر آپ پیدل گئے اور دکان بھی کافی دور ہے گھر سے،
और फिर आप वापस आए और थक गए आप फिजिकली चल चल के क्या हो गए, निढाल हो गए, थक गए, और आपके थकावट की वजह से उफ निकल गए। तो वालिदैन के सामने ये उफ भी ना कहो। उफ से ये मुराद है हम कि वालिदैन के सामने ऐसी उफ भी ना कहो, उफ मैं थक गया। इतना भी नहीं कहना, उफ तक कहना भी फिर समझे नाफरमानी में शामिल होगा। वालिदैन का दिल नहीं दुखाना। और फिर एक साहबी ने अर्ज़ किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक साहबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त कौन सी हस्ती है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे बाद अगर सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हस्ती है तो वो आपकी वालिदा है, माँ है। उसने फिर अर्ज़ किया कि उनके बाद कौन सी हस्ती है? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ है। उस साहबी ने फिर अर्ज़ किया तीसरी मरतबा कि अल्लाह के रसूल, उनके बाद फिर काबिल इज़्ज़त हस्ती कौन सी हैं? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तेरी माँ। 3 दफ़ा ये फरमाया तेरी माँ। और फिर चौथी मरतबा जब पूछा, अर्ज़ किया उसने साहबी ने, तो आपने फरमाया तेरा वालिद, तेरा बाप। तो वालदा कितना बड़ा दर्जा है। और एक हदीस में ये भी आता है कि अगर आपकी बीवी गलती पे है और माँ आपकी जो बीवी है, जो मिसेज हैं, वो दुरुस्त हों, और जो आपकी वालदा गलती पे भी हों और वालदा कह दें कि तलाक दे दो, तलाक दे देनी चाहिए। तो इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा है किसका? वालदा का दर्जा है। तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उनका एहतराम करना चाहिए, दिल से एहतराम करना चाहिए। स्टूडेंट्स किधर हैं? उनको बुला लें, इधर ही बुलाएं, चेयर लें 2, इधर ही बुला लें। तो जो वालिदैन की इज़्ज़त करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। और एक वालिद का तो जो दर्जा है ना, वालिद का 7 वलियों से ज़्यादा दर्जा है। बल्कि ये भी कहा जाता है, औलिया कराम ये बताते हैं कि सारे कुतुब गौस वली मिल जाएं तो आपका वालिद नहीं बन सकता। वालिद कितना बड़ा दर्जा है। तो वालिद साहब की और वालिदा की बहुत ज़्यादा आपने तकरीम करनी है, ताज़ीम करनी है। ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। कब्र भी रोशन होगी, दुनिया भी बन जाएगी। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को फॉलो करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सीरत को फॉलो करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर्स को फॉलो करना है। सिर्फ ज़बानी दावा नहीं करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, बल्कि प्रैक्टिकल भी अमल करके दिखाना है। तब ज़िंदगी में कामयाब होंगे, अल्लाह की ज़ात भी खुश होगी, दुआएं भी कबूल होती हैं। आप दुआ मांगते हैं, हाथ बुलंद करते हैं, दुआ कबूल हो जाती है। होती है कि नहीं होती? प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट आ रही है हमारे पास। जी बेटा आएँ आप। दराबन चुंगी से इसका ताल्लुक़ है। दराबन चुंगी किधर है? डेरा इस्माइल खान में। सबसे पहले तो हम इससे पूछेंगे कि इनको मेरा किसने बताया कि इधर सर तैयारी करा रहे हैं। जी पहले तो आप ये बताएं, मैं खुद आया था आपके स्कूल में? ना, हाँ जी। किसने बताया? खाला ने। अल्लाह ने बताया, लेकिन कोई तो वसीला बना होगा ना। जी, किसने बताया? खाला ने बताया। अल्लाह ने बताया। अच्छा, खाला ने बताया। ठीक है, ठीक है। खाला कह रही है, तो खाला किधर होती हैं? जफराबाद। तो उनको किसने बताया? वो उनके पास एक और रहता है। अच्छा, उन्होंने बताया। वो मशहूरी तो है ना हमारी, किसने बताया होगा। तो फीमेल स्टूडेंट काफ़ी हैं मेरे पास, पढ़ती हैं, जो ICB की तैयारी भी कर रही हैं, बाकी तैयारी भी कर रही हैं। तो आपने किस तरह आर्टिकल लिखे अभी आप सुनते हैं आपकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। आज का उन्वान है वालिदैन की अज़मत। हमें चाहिए कि हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन ने हमारे लिए जो तकलीफ़ बर्दाश्त की है उसका कर्ज़ तो हम दे ही नहीं सकते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माँ के कदमों में जन्नत है। अगर हम वालिदैन की इज़्ज़त करें तो हम इस जन्नत को हासिल कर सकते हैं और दुनिया आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरी जगह इरशाद है कि ज़लील हो जाए वो शख्स जिसने अपने
والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی عزت نہ کی تو وہ شخص آخرت میں ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں والدین کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے والدین کی عزت کریں تاکہ والدین ہم سے خوش رہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آئیے بچے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ پریکٹس جیسے میں نے بتائی ہے آپ کو۔ پریکٹس آپ نے کس چیز کی کرنی ہے؟ پیپروں کی پریکٹس کرنی ہے۔ 10-12 کریڈٹ کالجز کے پیپر ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دیں گے۔ ہارڈ کاپی میں آپ کو دے دوں گا یا سافٹ کاپی میں، بہتر ہے کہ میں بکلٹ بنا کے ہارڈ کاپی میں آپ کو دے دوں گا، پھر اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کریڈٹ کالجز کے پیپر انٹری ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے۔ پھر جب اپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ فرسٹ ٹائم سلیکٹ ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں الحمدللہ وہ بچہ میرا اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو گیا، تلا ہو گیا، سلیکٹ ہو گیا، عربی میں سلیکٹ ہو گیا۔ باقی بچے بھی مٹھائی تقسیم کر رہا تھا، سلیکٹ محنت کی ہے اس بچے نے۔ جو محنت کرتا ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، جو بھی محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے پرخلوص طریقے سے محنت کرنی ہے۔ پرخلوص سمجھتے ہیں؟ خلوص سے کمپلیٹ خلوص ہوگا اپنی ذات کے ساتھ۔ اگر اپنی ذات کا نہیں خیال تو اپنے والدین کا خیال رکھیں، پیرنٹس کے، جس کی آپ نے تعریف کی ہے ابھی، عظمت والدین کی بات ہوئی ہے، تو والدین سے مخلص ہوں گے۔ ان کی خدمت، یہ ایک اسٹوڈنٹ کی خدمت کر سکتا ہے کہ اچھے مارکس لائیں۔ ٹھیک ہے، آپ گھر میں کام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آپ وہ بتایا بچے نے کہ میں خدمت کرتا ہوں، لیکن اصل خدمت ایک اسٹوڈنٹ کی والدین کے لیے یہ کہ اسٹڈی میں اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اچھے مارکس لیں، پرفارمنس اچھی ہو کلاس میں، ٹاپ 10 پوزیشن میں آنا چاہیے اسے۔ اگر ٹاپ 3 میں نہیں آتا تو ٹاپ 10 میں تو آئے نا۔ محنت کرے شدت کے ساتھ، محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ اگر محنت نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات بھی خوش نہیں ہوتی۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی اتنا ہی کچھ ملتا ہے جتنی اس نے محنت کی۔ تو محنت بھی شدت پیدا کر دو۔ جہاں آپ 1 گھنٹہ آپ کی کیپیسٹی ہے پڑھنے کی، وہاں آپ 4 گھنٹے کیپیسٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ محنت کریں، دنیا بہت محنت کر رہی ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ محنت کے بلبوتے پہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کامیابی دیتی ہے اور زندگی میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ پریکٹس کرنی ہے پیپروں کی، جس طرح میں نے بتایا۔ یہ جو پیپر میں نے آپ کو دیا ہے، یہ کس کالج کا پیپر دیا ہے میں نے آپ کو؟ لوور ٹوبا کا۔ یہ پیپر ایک ماڈل پیپر کے دور پہ دیا ہے، جو پریویس پیپر تھا۔ تو یہ پیپر آپ نے، کل سنڈے ہے، اس پیپر کو کمپلیٹ آپ نے رجسٹر پہ سالو کر کے لانا ہے۔ کل جب منڈے کو آئیں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپلیٹ کر کے، یہ نہیں سر میں ویسے آ گیا، کر لو گے۔ یہ بکس آپ کے پاس ہیں، بے شک بک سے دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بک سامنے ایک کویشچن لکھیں، پھر بک سے اس کا آنسر لکھیں۔ اتنا تو کر لو گے نا؟ سمجھ آئیے بات؟ اتنا تو کر لیں گے یا نہیں کر سکتے؟ کمپلیٹ آپ کا یہ ہوم ورک ہے، سمجھیں۔ کمپلیٹ آپ نے یہ پیپر سالو کر کے پھر مجھے چیک کرانا ہے کہ کیسے کیے۔ اگر آپ بغیر بک کے کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، لیکن میں چلو ٹھیک ہے، نئے اسٹوڈنٹس ہیں، بک سامنے رکھ کے کر لیں۔ ایگزام تو آپ کا میں نہیں لے رہا نا، یہ سمجھیں ہوم ورک ہے۔ تو اس پیپر کو آپ نے بے شک بک سامنے رکھ کے کویشچن دیکھیں، پھر بک سے تلاش کریں اس کا آنسر کدھر ہے، تو صحیح آنسر کے ساتھ اس کو حل کر کے آپ نے منڈے کو لانا ہے۔ تو منڈے کو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے۔ منڈے کو مجھے آپ نے دوسری کلاس سے بلانا ہے، سر ہم نے وہ کر لیا، بلکہ میرے پاس ادھر ہی آ جائے گا، چیک کرانے الگ سے آپ نے اسی کاپی میں کتنے کاپیاں بنائی ہیں ٹوٹل؟ نوٹ بک کی کتنی بنائی ہیں آپ نے؟ 5 نوٹس بک ہیں، 5 ہے نا۔ اردو کی میں نے بتائی، انگلش کی بنانی ہے الگ۔ جو نہیں بنائے گا پھر اس کے پیرنٹس کو بتائیں گے ساتھ ساتھ کہ بچہ محنت نہیں کر رہا ہوں۔ اردو کی بنانی ہے، انگلش کی بنانی ہے، میتھس کی بنانی ہے، سائنس کی بنانی ہے، اور کون سی بنانی ہے؟ اسلامیات اور پاک اسٹڈی کی بنانی ہے۔ پاک اسٹڈی کے آتے ہیں، اس میں دیکھیے گا، میں بتایا پاک اسٹڈی کے کویشچن آتے ہیں۔ اور آپ نے صرف ان کریڈٹ کالج میں اپلائی نہیں کرنا جہاں آپ کا ذہن ہے، بلکہ ادھر بھی اپلائی کریں گے جہاں ہمارا ذہن ہے، جو اچھے پاکستان کے کریڈٹ کالجز ہیں۔ اردو کے پیپر میں پاک اسٹڈی کا پورشن ہوتا ہے 25 نمبر کا پیپر اردو کا ہوگا، نیچے پاک اسٹڈی کے کویشچن ہوتے ہیں، وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اس پیپر کو آپ نے حل کرنا ہے، اور پھر ٹیچر کو میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے محنت کرانی ہے۔
آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، ہاتھ بلند کر لیں، سب ہاتھ بلند کر لیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاض کل مال ملک. یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے، ایسی کامیابی عطا فرما جس سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے. یا اللہ، یا اللہ تیری ذات راضی ہو جائے. اے اللہ تعالیٰ تیری رضا مانگتے ہیں ہم، تو راضی ہو جا ہم سے یا رب العزت. دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یا اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنا دے، نمازی بنا دے. یا اللہ نیک انسان بنا، ایسا بندہ بنا جو دنیا میں تعمیری کام کر رہا ہوں، اور تقریبی لوگوں سے بچا یا رب العزت. جو تقریبی لوگ ہیں ان کو بھی تعمیری بنانے کی ہمت عطا فرما دے یا رب العزت. جو تقریبی سوچ رکھتے ہیں یا اللہ ان کی سوچ بدل دے اور پاکستان کے بہتری کے بارے میں سوچیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے بارے میں سوچیں یا رب العزت. افواج پاکستان کو یا الہی عروج و ترقی عطا فرما دے یا رب العزت. ہر میدان میں ان سارے اسٹوڈنٹس کو، ان سارے بچوں کو کامیابی عطا فرما دے. ہمارے والدین کو کامیاب فرما، ان کے والدین کو کامیاب فرما دے یا ہر میدان میں. یار اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاض کل مال ملک. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.